بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ دو جمعوں سے آپ حضرات نے سیرت مبارکہ اور آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد سے متعلق کچھ باتیں سنی قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ آج کی نشست میں جس عنوان پر اور جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے، موضوع بڑا حساس ہے اور ہمارا علاقہ اس سے بڑا حساس ہے۔ موضوع بڑا حساس ہے اور ہمارا علاقہ اس سے بھی زیادہ حساس ہے، اور یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ان موضوعات پر بات کرنا لوگ حکمت اور مصلحت کے خلاف سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ اس حکمت اور مصلحت کے عنوان پر دین میں مداخلت تک کو برداشت کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے دو تین واقعات کی روشنی میں پہلے ایک چیز پیش کرتا ہوں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کس کا نام ہے؟ کس چیز کو محبت کہتے ہیں؟ یہ ہماری نام نہاد عاشق ہر گلی، ہر چوراہے، ہر موقع، ہر محلے، ہر علاقے میں آپ کو ملیں گے، یہ کہیں گے کہ صاحب عشق نام ہے راتوں کی نیند کے اڑ جانے کا، عشق نام ہے دل کے چین و سکون کے ختم ہو جانے کا، عشق نام ہے کسی چیز میں دل نہ لگ کر یاد محبوب میں مرغ مسکین کی طرح تڑپنے کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 90s میں چلے جاؤ جی، ہاں 90s میں چلے جاؤ تو یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ محبوبہ کی یاد میں دل جلے نغمے لگا کر اس پر رونے کا۔ یہ ہمارے محلوں میں، گلیوں میں،
چوراہوں پر، روکڑوں پر دل جلے عاشق جو ہے وہ یوں کہیں کہ عشق اس کا نام ہے۔ حالانکہ جس سے عشق ہے، جس سے محبت ہے، وہ اس کو جانتا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بات چیت بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان مراحل سے گزر کر پہنچے کہ بھئی عشق یہ ہے، وہ فلاں ہے۔ بات یہ کہیں کہ عشق نام ہے اپنے محبوب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا۔ ایک صحابی مدینے میں آئے اور آ کر انہوں نے لوگوں سے احوال معلوم کیے کہ مدینے کے کیا احوال ہیں، کیا حال چال ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ ان صحابی نے جواب دیا کہ اگر آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو سلب کر دے، میری آنکھوں کی بینائی کو سلب کر دے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ختم کر دے، کیونکہ ان آنکھوں نے نبی کے مبارک چہرے کو دیکھا۔ اب جب نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو آپ کے بعد اب کسی اور چہرے کو دیکھنے کی ان آنکھوں میں بھی خواہش نہیں ہے۔ یہ محبت۔ ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کے دندان مبارک دانت شہید ہو گئے۔ کافروں کی طرف سے ایک پتھر آیا اور وہ آپ کے چہرے مبارک پر لگا، خون کی کڑیاں بھی آپ کے چہرے میں چبھ گئی اور دانت مبارک بھی شہید ہو گیا۔ ایک صحابی کو معلوم ہوا، وہ کسی اور کے پاس گئے، کہا میرے منہ کے سارے دانت نکال دینا۔ کہا کیوں نکال دوں؟ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ایک یا دو شہید ہوئے ہیں، میں آپ کا غلام اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میرے منہ میں پورے کے پورے دانت رہے، پورے دانت نکال دیے۔ یہ عشق ہے۔ حضور مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، ایک مکان تعمیر ہو رہا ہے اور اس مکان پر قبہ نما، گنبد نما کوئی چیز بہرحال بن رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ہوا، پوچھا کس کا مکان ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ فلاں صاحب کا مکان ہے۔ حضور نے کچھ ناگواری کا اپنے عمل سے اظہار کیا، زبان سے نہیں فرمایا، زبان سے نہیں فرمایا۔ اب جو آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے، انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناگواری کا تذکرہ صاحب مکان سے کیا۔ حضور نے آپ کے مکان کے اس قبے کو دیکھا، ناگواری کا اظہار کیا۔ کہا حضور نے ناگواری ظاہر کی، حضور نے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی؟ فرمایا ہاں۔ دوسرے دن وہ صحابی مزدوروں کو لے کر آئے، سارا قبہ انہوں نے گرا دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضور کا وہیں سے گزر ہوا، وہ قبہ نظر نہیں آیا۔ پوچھا یہاں ایک قبہ تھا، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی ناگواری اور ناراضگی کا علم صاحب مکان کو ہوا، انہوں نے آپ کی ناگواری کے پیش نظر گرا دیا۔ یہ عشق ہے۔ حضور نے کہا میں نے زبان سے نہیں کہا تھا گرانے کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی ناپسندیدگی، آپ کی ناگواری ہی کافی ہے، زبان سے کہنے تک کا انتظار کون کرے؟ یہ عشق ہے۔
اور یہ عشق و محبت کے وہ نمونے ہیں اور وہ مثالیں ہیں کہ صبح قیامت تک ایسا عشق دنیا میں حضور سے نہ کسی اور نے کیا، نہ صبح قیامت تک کوئی کر سکے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے حضور سے عشق کیا، انہوں نے حضور سے محبت کی ہے۔ حضور ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں، حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ آپ کے قریب ہیں، آپ اپنا دست مبارک دھو رہے ہیں، وہ پانی کے قطرات زمین پر گرنے نہیں دے رہے، صحابہ وہ دیے اپنے چہروں پر ملنا شروع کر دیے۔ کوئی پانی کو لیا جو آپ نے کلی کی، اپنے ہاتھوں پر ملنا شروع کیا، کسی نے اپنے سینے پر ملنا شروع کیا۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک سے نکلنے والا یہ پانی بھی بڑا بابرکت ہے، اس کے ہر قطرے میں شفا ہے، ہم لے کر اپنے جسموں پر، اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر مل رہے ہیں، تاکہ اگر ہمارے جسم میں کوئی ظاہری یا باطنی بیماری ہو تو اس بابرکت پانی کی وجہ سے نکل جائے۔ اور ہمیں یہ بات پسند ہے کہ آپ کو ہم خوش کرتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا معاملہ ہمیشہ پیش کرتے رہیں، ہماری یہ چاہت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرے، بات میں سچائی پیدا کرے، بات میں سچائی پیدا کرے، صداقت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور امانت کے اندر خیانت نہ کرے، امانت کے اندر خیانت نہ کرے، اور اپنے پڑوسی کو اپنے کسی عمل سے تکلیف نہ دے۔ صحابہ کو اظہار محبت فرما رہے ہیں کہ آپ کا وضو کا بچا ہوا، وضو کیا ہوا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے، اور حضور اس موقع پر یہ فرما رہے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرو، سچے بن جاؤ، امانت دار بن جاؤ، اور اپنے عمل سے پڑوسی کو ایذا دینے والے نہ بنو، اپنے عمل سے پڑوسی کو تکلیف دینے والے نہ بنو۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے، حضور نے حضرات صحابہ کی فرمائی ہے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ سچی پکی محبت اور ایسی محبت کے جس کی گواہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک رات اپنے حجرے میں آرام کر رہی ہوں، رات کا وقت ہے اور رات کا آدھا پہر گزر چکا ہے، یعنی آدھی رات گزر گئی، میں آرام کر رہی ہوں اور میرے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف فرما ہے۔ میری آنکھ لگ گئی، کچھ دیر کے بعد مجھے ہانڈی کے پکنے کی آواز آئی، جیسے آپ چولہے پر کوئی ہانڈی رکھ دیں اور اس کے اندر پانی ہو اور وہ آگ نیچے سے برابر جل رہی ہو، تو اس وقت جو ایک سنسناہٹ آتی ہے اور ہانڈی کے چلنے کی جو آواز آتی ہے، اما جان فرماتی ہے کہ مجھے وہ آواز کانوں میں پڑی، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی رات کو میرے گھر ہانڈی کے چلنے اور اس کے جلنے کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ اما جان فرماتی ہے کہ میں نیند سے بیدار ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ہانڈی کہاں ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بستر پر اپنے محبوب کو نہیں پایا، میں نے اپنے بستر پر اپنے محبوب کو نہیں پایا، اور دیکھا کہ میرے محبوب مصلی بچھائے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور آپ قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے وہ آواز آ رہی ہے جو ہانڈی کے پکنے کے وقت میں آتی۔
آپ آیات قرآنیہ پڑھ رہے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ آپ اگر ان کو عذاب دیں، آپ کے بندے ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، اور اے اللہ اگر آپ ان کو معاف فرما دیں فإنك أنت العزيز الحكيم، آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں، کوئی آپ سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حضور آیت مبارکہ بار بار پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے وہ ہانڈی کے پکنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوری رات اپنے محبوب کو اس آیت کے پڑھتے ہوئے اور اس آیت کے پڑھنے میں روتے ہوئے گزارتے دیکھا ہے۔ میں نے صبح کو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے پوری رات ایک آیت پڑھی، فرمایا عائشہ مجھے اپنی امت کا خیال آ گیا، مجھے میری امت کی یاد آ گئی، اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی امت کی مغفرت کی اور اس کی بخشش کی دعائیں کرتا ہوا پوری رات میں نے گزار دیا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی سچا چاہنے والا کوئی مل جائے تو بتا دینا، صبح قیامت تک ایسا سچا چاہنے والا اور ایسی پکی محبت کرنے والا اس دنیائے انسانیت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور بڑھ کر کسی قیمت پر نہیں مل سکتا۔ یہ محبت ہے، وہ محبت کے نمونے آپ نے دیکھے جو حضرات صحابہ نے حضور کے ساتھ کیے، اور وہ محبت کا بھی مظہر آپ نے دیکھا جو نبی کو اپنی امت سے تھی، جو نبی کو اپنی امت سے ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے، بقرعید آئی، آپ نے 2 مینڈے ہر سال ذبح فرمائے، ہر سال 2 مینڈے آپ نے ذبح فرمائے۔ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین، 2 چتکبرے مینڈے آپ نے ذبح فرمائے، ایک اپنی جانب سے اور دوسرا من لم یضح من امتی، میری امت کے وہ افراد جن کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے، جن کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر سکے، نفلی طور پر ان کی جانب سے قربانی کی پوری امت کی طرف سے۔ اور سن 10 ہجری میں آپ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری جانب سے اور میری امت کی طرف سے ہر سال 2 مینڈے تم ذبح کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ اور بعض مرتبہ حالات ایسے بھی آئے ہیں مدینہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر، غالباً یہ واقعہ مدینہ کا ہے، کئی دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاقے ہیں، سوائے پانی کے اور کھجور کے آپ کے گھر والوں نے کوئی چیز اپنے منہ میں نہیں ڈالی۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے کہیں باہر مدینے میں، ایک یہودی کے یہاں آپ کو مزدوری پر کام ملا، مزدوری میں آپ کو کام ملا۔ حضرت علی نے مزدوری فرمائی اور اس مزدوری کے بدلے میں یہودی کے پاس سے کچھ جو کے دانے، کچھ جو حضرت علی کو مزدوری کے عوض میں دیے گئے، بدلے میں دیے گئے۔ حضرت علی ان جو کو لے کر، ان جو کے دانوں کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو جنت کے خاتونوں کی سردار ہے، حضور کی لخت جگر ہے، لاڈلی ہے حضور کی،
لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا. کہا آج ایک یہودی کے یہاں مزدوری ملی اور مزدوری میں یہ جو کے دانے ملے, اس کو جلدی سے پیسو اور آٹا بنا کر روٹی ڈالنا. بچے 3 دنوں سے بھوکے ہیں, بچے 3 دنوں سے بھوکے ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے ان جو کے دانوں کو پیسا تو اتنا آٹا بنا کہ اس میں 4 روٹیاں بن گئی, اس میں 4 روٹیاں بن گئی. میں نے ایک روٹی کو 2 حصوں میں بانٹا, آدھا حصہ حضرت حسن کے سامنے رکھا, آدھا حضرت حسین کے سامنے رکھا, ایک اپنے لیے رکھا اور دوسرا حضرت علی کو دیا. 3 روٹیاں یہاں مکمل ہوئی. میں اپنے منہ میں نوالا رکھنے والی تھی, مجھے میرے ابا کا خیال آ گیا. حضرت فاطمہ اس روٹی کو لے کر دوڑتی ہوئی حضور کی خدمت میں تشریف لائی. آپ کے دروازے پر دستک دی اور آپ کا سانس پھول رہا تھا. حضور نے دروازہ کھولا, اٹھنے میں بھی بڑی دشواری تھی اور آپ بڑے جو ہے کمزوری کے ساتھ اٹھے اور جا کر کے آپ نے دروازہ کھولا, دیکھا حضرت فاطمہ ہے, سانس پھول رہی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی اتنی رات کو تم آئی اور تمہارا یہ سانس کیوں پھول رہا ہے؟ فرمایا ابا جان آج حضرت علی مزدوری پر گئے, مزدوری میں کچھ جو کے دانے ملے, 4 روٹیاں بن گئی. آدھی آدھی حسن اور حسین کو دے دی, ایک میں نے رکھی, ایک آپ کے داماد کے لیے رکھی. اور جب کھانے کے لیے ہم بیٹھے آپ کا خیال آیا کہ جیسے ہم 3 دنوں سے بھوکے ہیں, میرے ابا جان بھی 3 دنوں سے بھوکے ہوں گے, اسی لیے آپ کا خیال آتے ہی دوڑتے ہوئے یہ روٹی لے کر آپ کی خدمت میں آئی تاکہ میرے حلق سے نیچے اترنے سے قبل آپ بھی کچھ نوش فرما لے تو میرے دل کو اور میرے جگر کو سکون ملے گا. حضور نے اپنا کرتا اٹھایا اور بتایا فاطمہ 3 دن ہو گئے فاقوں کی وجہ سے پیٹ بالکل کمزور ہو گیا, پتھر باندھ کر کے آپ نے رکھے ہیں اور آپ کا چلنا بھی دشوار ہے, لیکن حضور کی زبان مبارک پر جو جملہ آیا آپ نے فرمایا فاطمہ تیرا باپ ان فاقوں کو گوارا کر سکتا ہے, تیرا باپ بھوکا رہنا گوارا کر سکتا ہے, مگر یہ تیرے باپ کو گوارا نہیں کہ اس کی امت کا کوئی آدمی جہنم کا ایندھن بن جائے. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. میرے بزرگوں آج ایسی ہی سچی پکی اور واقعی جانثاری کی محبت کی ضرورت ہے, دکھاوے کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں. دکھاوے کی محبت, ایک دن کی محبت یا چند گھنٹوں کی محبت, خدا کی قسم اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کے نبی کے چاہنے والے دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی چاہت اپنی محبت کی ایسی مثالیں رقم کی ہے تاریخ کے اندر کہ ہم اور آپ اس کے تصور سے بھی کانپنا شروع کر دیں. کانپنا, عمل تو دور کی بات ہے, کانپنا شروع کر دیں. یہ محبت ہے جو آقا کو اپنی امت سے تھی, یہ محبت ہے جو صحابہ کو اپنے محبوب سے تھی. آج ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں, آج ہم بھی محبت کے بڑے دعوے دار ہیں, اور اگر دعووں کے اندر ہمیں موقع ملے خدا کی قسم ہم نمبر 1 پوزیشن پر آئیں گے, اتنے ہمارے پاس دعوے ہیں. مگر ان محبت کے دعووں میں جو کام ہم نے شروع کر دیا اور جس کام کو ہم نے دین اور شریعت کا بڑا ہی قابل مبارکباد عمل سمجھ کر شروع کر دیا, روزانہ اس عمل کے اندر ایسی اضافی ایجادات شروع ہو گئی ہے کہ رفتہ رفتہ ہماری جو نسل ہوگی وہ نسل ان نئی ایجادات کو اصل دین سمجھے گی. گزشتہ جمعہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے, گزشتہ جمعہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ ماساب ٹینک عیدگاہ بلالی کے اندر شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھی گئی. شکرانہ بھی کبھی جماعت سے پڑھے آپ؟
اور پوری دنیا میں تصور یہ جا رہا کہ بھئی عید میلاد کی نماز پڑھی، تصور یہ جا رہا کہ عید میلاد کی نماز پڑھی گئی، اب تک نہیں تھا لیکن اب خطبے کا آغاز ہو گیا، 100 سال 120 سال بقول مکہ مسجد کے امام صاحب، اب وہاں پر بھی وہ لوگ خطبہ شروع کرے، لیکن خطبے سے پہلے دل میں خیال آیا کہ نہیں چلو لاؤ شکرانہ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے شکرانے کی نیت کی، اچھا پھر پڑھے تو پڑھے، پڑھنے کے بعد ببانگے تو حل، اعلان بھی کرے کہ قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا، اگلے دن پارٹ 2 بن گئے، اگلے دن پارٹ 2 بن گیا، میں مفتی ضرور ہوں لیکن کئی کو ایسی مطلب چلر حرکت کرنا ہے، یعنی دین و شریف پوری عوام کو تو یہ معلوم کہ میں میلاد النبی کے موقع پر خطبے سے پہلے نماز پڑھے تو کیا سمجھتی بھائی؟ عید کی نماز، جیسا رمضان کے اندر نماز پڑھ کے خطبہ دیتے نا عید کا، بقرعید کے اندر نماز پڑھ کے خطبہ دیتے، انہوں بھی 2 رکعت پڑھ کے خطبے کے واسطے منبر پر ٹھہرے، پوری دنیا پریشان، حیدرآباد میں ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا، عید میلاد النبی کی نماز ہو گئی، اور پتہ نہیں کتنی ایجادات شروع ہو رہی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ قیادت کی جانب سے ہو رہا ہے، سب کا سب قابل اصلاح، سب کا سب قابل اصلاح ہے۔ آپ حیدرآباد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، 2004 سے قبل کوئی ریلی کا میلاد کے عنوان پر تصور نہیں تھا حیدرآباد میں، 2004 سے قبل، صاف الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں، 2004 سے قبل کوئی ریاضی کا تصور نہیں تھا میلاد جلوس کے نام پر، 2004 سے آغاز ہوا، 2006 میں مادنہ پیٹ اور رین بازار یاقوت پورے کے علاقے میں اسی میلاد جلوس کے موقع پر ہلکی سی کشیدگی ہوئی، ہلکی سی کشیدگی ہوئی، وہ کشیدگی بعد میں جا کر کے بڑا ایک فتنے کی شکل اختیار کر گیا، پھر آہستہ آہستہ 2011 کے اندر حسینی عالم کے پاس یہ جو ہمارے میلاد کے موقع پر جھنڈیوں والے بیرک لگاتے ہیں، وہ بیرکوں کو نکال کر کے پھینکا گیا اور ہو گیا، حیدرآباد میں کرفیو کا ماحول پیش آیا 25 یا 20 سال کے بعد، یاد آ رہا کچھ آپ کو؟ ایم اے رائٹ؟ ایم اے ٹوٹلی رائٹ آپ کو تو بول رہا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ ایک مذہبی رنگ ہو گیا، اور ایسا مذہبی رنگ ہو گیا کہ اللہ معاف کرے اس کے اندر سیاسی قائدین اور علماء مشائخین اور صاحب ثروت افراد ایسے آگے بڑھتے چلے گئے کہ ہر سال نے گزشتہ سال کو شرمندہ کیا، ہر سال نے گزشتہ سال کو شرمندہ کیا۔ 2-3 سال قبل ہمارے چار مینار کے قریب ایک فتنہ شروع ہوا تھا سنڈے فنڈے کے نام پر، جانتے نا؟ سنڈے فنڈے کے نام پر خوب بے حیائی، عریانی، بے غیرتی خوب چل رہی تھی، علماء نے بروقت کارروائی کی، سیاسی قائدین نے بروقت وہاں پر جو ہے قدغن لگایا، سنڈے فنڈے ختم ہو گیا، لیکن جو طوفان بدتمیزی میلاد جلوس کے نام پر اللہ معاف کرے، 1000 مرتبہ اللہ معاف کرے، جو کیا جا رہا ہے، کیا اس پر قدغن لگانا یا اس پر روک لگانا اور اس کو بتلانا کھلے الفاظ میں کہ یہ دین و شریعت نہیں ہے، اور یہ یاد رکھنا عوام کو سڑکوں پر لانا نہ علماء کا کام ہے نہ اکابرین کا کام ہے، یہ یاد رکھو، عوام کو کسی بھی عنوان پر سڑک پر لانا، اور بالخصوص یہاں تو دین اور جو ہے عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر لوگوں کو جو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے، یہ کام
علماء کا نہیں ہو سکتا، یہ کام اکابرین کا نہیں ہو سکتا، یہ کام صوفیہ کا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھو جامعہ نظامیہ جو ہمارے علاقے کا، ہمارے دکن کا نامور ادارہ ہے، کیا شیخ الجامعہ باہر جھنڈی پکڑ کر کے نکلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ بولو نا۔ نائب شیخ الحدیث جی، جتنے اور ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن بعض ناعاقبت اندیش قسم کے علماء بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کر دیتے ہیں، اور بچوں کو اکسانے اور ان کو ورغلانے کے واسطے سٹینڈ کیوں نہیں کرنا، سٹینڈ کیوں نہیں کرنا؟ یہ ملے، یہ مفتی بیان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہاں؟ تماشا۔ اور ایسے بیانات کر کر کے نوجوانوں کو اکسا دیے، نوجوانوں کو ورغلا دیے۔ تو یہ جو صورتحال ان لوگوں کی جانب سے جو علمی اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، نظم و نسق کے اعتبار سے واقعی کئی گنا اصلاح کے محتاج ہیں، انہوں نے جو تصویر موجودہ جو ہے میلاد کے عنوان پر کی ہے، ان کی خدمت میں یہ جو صورتحال بنی ہے نا، اس صورتحال کے پیش نظر مسجدیں کر کے ویران وہ بازار سجا رہے ہیں، مسجدیں کر کے ویران وہ بازار سجا رہے ہیں۔ اس قوم کے نوجوان سنت بھلا رہے ہیں، مسجدیں کر کے ویران وہ بازار سجا رہے ہیں۔ اس قوم کے نوجوان سنت بھلا رہے ہیں۔ جس نبی کو پسند نہ تھے شور شرابے، جس نبی کو پسند نہ تھے شور شرابے، اسی ذات کا ڈھول کے ساتھ، اور میں تھوڑا سا اس میں ترمیم کر دوں، اسی ذات کا ڈی جے کے ساتھ جشن منا رہے۔ جس نبی کو پسند نہ تھے شور شرابے، اسی ذات کا ڈھول کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ جشن منا رہے ہیں۔ کب لگائے تھے صحابہ نے بازاروں میں ڈیرے، کب لگائے تھے صحابہ نے بازاروں میں ڈیرے، جشن نبی کی آڑ میں بدعت پھیلا رہے، جشن نبی کی آڑ میں بدعت پھیلا رہے ہیں۔ وقت نظام میں بھی تھی نبی کو امت کی نماز کی فکر، وقت نظام میں بھی تھی نبی کو امت کی نماز کی فکر۔ آج وہ لوگ نماز گوا کر جشن منا رہے ہیں، آج وہ لوگ نماز گوا کر جشن منا رہے ہیں۔ قرآن و سنت کا دامن چھوڑ کر کیوں لوگ، قرآن و سنت کا دامن چھوڑ کر کیوں لوگ ثواب کی آڑ میں گناہ کما رہے ہیں، ثواب کی آڑ میں گناہ کما رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ ایک بہرحال ایک چھوٹا سا منظر تھا، مگر یہ یاد رکھا جائے کہ اس عمل کا جو اس وقت نقشہ بنا ہوا ہے، نہ دین کے اندر یہ مطلوب ہے، نہ دین کے اندر یہ محمود ہے، نہ دین کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے، نہ یہ معمور ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ نبی سے محبت نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہے تو وہ عین سنت ہے، نبی سے محبت نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہے وہ عین سنت ہے، اور اگر نبی سے چاہت اپنی پسند کے مطابق ہے تو پھر یہ سنت نہیں، یہ اپنی خواہش اور اپنی جانب سے ایجاد و بدعت ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جو عمل ہم یہاں کر رہے ہیں اور جس کو جو مطلب یہ ہے کہ سمجھ میں آیا کہ ہم بالکل صحیح، ہم بالکل صحیح، تو پھر یاد رکھنا اپنے اس صحیح عمل کے جواب دہی کے لیے تیار بھی رہنا، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر آدمی کو اپنے ہر عمل کا صاف صاف جواب دینا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حق گوئی کے ساتھ صحیح بات آپ تک پیش کرنے کی اور آپ حضرات کو اس صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔